بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں ہم واقعہ معراج کے بارے میں بات کریں گے کہ واقعہ معراج کس طرح سے پیش آیا۔ یہ وہی رات ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک پہنچائے گئے، اور اسی ایک رات میں مسجد اقصیٰ سے آپ نے 7 آسمانوں کا سفر کیا، جنت اور دوزخ کی سیر کی، اور سارے نبیوں کے امام بنے، ان کی امامت کی، اور بہت سارے نبیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اور یہی وہ رات ہے کہ جس میں فرض نماز ہمیں تحفتاً پیش کی گئی۔ ویسے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 27ویں شب کو شب معراج نہیں ہے، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 12 ربیع الاول شب معراج کی رات ہے، مگر خیر جو بھی ہے ہمیں صرف اس چیز پہ ایمان رکھنا ہے کہ شب معراج کی رات حق ہے، سچ ہے۔ واقعی اس رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پوری آسمانی دنیا کا سفر طے کیا۔ تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بتایا جا رہا ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخت وقت، ایک ایسا سال جو عام الحزن کا تھا، جس میں آپ کی بہترین زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کے چچا جو آپ کے پروٹیکٹر تھے حضرت ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ واقعہ اسراء والمعراج۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر آرام فرما رہے تھے جہاں پہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب فرمایا کرتے تھے، یعنی کعبہ کے قریب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں سو رہا تھا، اچانک چھت پھٹ گئی اور آپ کی آنکھ کھل گئی، اور آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کچھ فرشتے آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر بیٹھنے کو کہا۔ آپ اٹھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا سینہ چاک کیا گیا، مطلب کاٹا گیا، اور تمام اعضاء کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک چاندی کا برتن لائے تھے جس کے اندر ایمان تھا، اسے میرے اندر بھر دیا گیا، کیونکہ اللہ کریم نے مجھے آسمان پر بلایا تھا کسی خاص مقصد کی تحت۔ پھر آپ کے سامنے 2 دشت لائے گئے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے گلاس کو ترجیح دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے وہی چیز سلیکٹ کی ہے جو پیور ہیومن فطرہ ہے، اور شراب آپ پر اور آپ کی امت پر حرام کی گئی ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین چوائس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے باہر لے کر گئے جہاں پہ ایک سواری کھڑی تھی جو سفید گھوڑے کی طرح تھا۔ وہ ہمارا انتظار کر رہا تھا، جس کا نام براق تھا، جو قد میں گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کا ایک قدم آسمان کو پار کرتا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور پر سوار ہو گئے، آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام مکہ سے جروشلم یعنی مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ وہاں اقصیٰ میں سارے نبی علیہ السلام موجود تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا، اور آپ نے تمام نبی علیہ السلام کی امامت کی، جس کی وجہ سے آپ کو ایمان الانبیاء یعنی تمام انبیاء کا امام، ان کا لیڈر، اس شرف سے بھی نوازا گیا کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بھی کافی سارے انبیاء سے ہوئی۔ پھر یہاں سے ہوا آپ کا آسمانی دنیا کا سفر شروع۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان کی جانب چلتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری آسمان پر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ایک مالک فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سارے فرشتوں نے مجھ سے مسکرا کر سلام کیا، مسکرا کر میرا ویلکم کیا، سوائے مالک فرشتے کے۔ مالک یہ وہ فرشتے ہیں جو جہنم کے گارڈین ہیں، یعنی جہنم کے داروغہ، جہنم کے گارڈ فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سوائے ان کے سب نے مجھ سے مسکرا کر بات کی۔ پھر اسی موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ جب سے جہنم بنی ہے اور مالک کو اس کا گارجین بنایا گیا ہے، تب سے مالک نہیں مسکراتے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک فرشتے نے اللہ کے حکم سے جہنم کا گلیمز دکھایا، اور یہ کہ اس کے اندر کس طرح کی سزائیں ہیں اور کس طرح کے گناہوں پر کس طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے اور دستک دی۔ فرشتوں نے عرض کی، کون؟ فرمایا گیا، میں جبرائیل علیہ السلام۔ فرمایا، ساتھ میں کون ہے؟ تو فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے انہیں بلایا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور تمام فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ملتے ہیں جو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور الٹے ہاتھ کی جانب دیکھتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام انسانی مخلوق کے باپ یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کبھی خوش اور کبھی اداس کیوں ہو رہی ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ کی سائیڈ میں یہ اپنی ان اولاد کو دیکھتے ہیں جو جنت میں جائیں گی، اور اوندھے سائیڈ پہ اس اولاد کو دیکھتے ہیں جو جہنم میں جائیں گی۔ پوچھا گیا کہ کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا گیا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گی۔ اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے پوچھا جاتا ہے، پھر اجازت ملتی ہے، آپ اندر جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کی 2 نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب وہ 2 نبی کون سے ہیں؟ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ سے سلام کلام ہوتا ہے اور پھر آپ تیسرے آسمان کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں، جہاں نہایت ہی خوبصورت نبی علیہ السلام کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ کریم نے دنیا کی خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ انہیں عطا کیا ہے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچے جہاں آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر 5ویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر 6ٹھے آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میری قوم تھی جس کی سب سے زیادہ تعداد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی تعداد کی ہوگی۔ میرے یہ آنسو خوشی کے ہیں کہ میری ملاقات آپ سے ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب آپ لوٹ کر آؤ تو مجھ سے مل کر جانا اور بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پہ کیوں بلایا ہے۔ اس کے بعد آپ 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، جو بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ بیت المعمور بالکل کعبے کی طرح ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک طواف میں 70,000 فرشتے کر پاتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک بار جس فرشتے نے بیت المعمور کا طواف کر لیا اس کی دوسری باری قیامت تک نہیں آ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں ملتا ہے کہ آپ کی مشابہت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، یعنی آپ کی ریزمبلنس حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے۔ تو یہ بات آپ نے خود بتائی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں، یعنی وہ درخت جہاں آج تک کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں پہنچے۔ سدرۃ المنتہا سدر جہاڑ کو کہتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا وہ جہاڑ ہے جس کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے ایک پتے پر گھوڑا 70,000 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ اب یہاں سے جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اب بس یہاں سے آگے کا سفر آپ خود طے کریں، کیونکہ میری حد بس یہیں تک ہے۔ تو یہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ سدرۃ المنتہا کے بعد ڈیوائن پریزنس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حجاب میں کلام کیا، یعنی حجاب النور۔ اللہ کا حجاب نور ہی نور تھا، یعنی یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت تحفتاً پیش کی۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو فرض نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کی ملاقات اللہ کریم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 تحفوں سے نوازتے ہیں۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286۔
جس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور میں نے اسپیشلی اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی ہے۔ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات کہ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کو پڑھنے سے کیا کیا فوائد ہم کو حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ جو انسان اس آیات کو پڑھ لے گا تو یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ دیا گیا، اور وہ تھی 50 وقت کی نماز۔ آپ تحفہ لے کر لوٹتے ہیں تو چھٹے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیوں بلایا تھا اللہ نے آپ کو؟ تو فرمایا یہ تحفہ دینے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، آپ کی امت یہ نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، جاؤ کچھ کمی کرا کے لا، کیونکہ میری امت کو تو اس سے بھی کم نمازیں ملی تھی، انہوں نے ادا نہیں کی، تو آپ کی امت بھی یہ نمازیں ادا نہیں کرے گی۔ آپ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے پاس جاتے ہیں اور نمازیں کم کرواتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بار بار گئے اور ہر بار 5 نمازیں کم کرائیں۔ جب آخری 5 نمازیں بچی تو موسیٰ علیہ السلام نے اور کمی کرانے کو کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب میں اور کمی کرانے نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے حیا آ رہی ہے کہ میرے رب نے مجھے تحفہ دیا اور میں اس میں کمیاں کرا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ موسیٰ تمہارے دوست ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مجھے واپس بھیجا تھا نمازوں میں کمی کرانے کے لیے۔ تو کہا ہمیں 5 نمازیں اتنی مشکل لگتی ہیں، اتنی دشوار لگتی ہیں، تو ہم کہاں پڑھ پاتے وہ 50 نمازیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی مقام پر میں نے دیکھا کہ جہاں پہ کچھ لوگ جن کے ناخن پتل کے تھے، جس سے وہ اپنا بدن نوچ رہے تھے، اپنا چہرہ نوچ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے، ان کی عزت پامال کرتے تھے، اور آج یہ خود کو پامال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو وہیں لے جا کر چھوڑا گیا جہاں سے لے جایا گیا تھا۔ آپ نے صبح ہوتے ہی مشرکوں کو یعنی شرک کرنے والوں کو رات کا پورا واقعہ بیان کیا کہ میں رات کہاں گیا تھا اور کیا کیا معاملات پیش آئے، جسے سن کر مشرکین ہنسنے لگے اور معاذاللہ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو 1 مہینے میں سیڑھیاں پہنچتے ہیں اور 1 مہینے میں واپس آتے ہیں، اور آپ نے 1 رات میں یہ پورا سفر طے کر لیا، آخر کیسے؟ ایون یہ وہ موقع تھا کہ جس کے لیے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس معراج مصطفیٰ کی تفصیل سن کر بہت سے مسلمان ہل گئے کہ اللہ کے رسول رات میں مسجد اقصیٰ گئے، آسمانوں پر گئے، اللہ سے ملاقات کی اور واپس بھی آ گئے۔ کمزور ایمان والے مسلمان ہل گئے۔ اب یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی اور سبھی لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے کہ اے بکر، دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہانی سنا رہے ہیں، کیا تو یقین رکھتا ہے ان باتوں پر؟ مرحبا، قربان جائے ایسی یاری پر، ایسے ایمان پر، کہ آپ نے جواب دیا کہ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو بے شک وہ سچ فرما رہے ہیں۔ آپ کے اس جواب کے بعد سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ صدیق کے معنی ہوتے ہیں سچ کی تصدیق کرنے والا۔ یہ تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کہ اگر سرکار نے فرما دیا ہے تو بے شک وہ حق ہے، پھر اس کے آگے کوئی کنتو پرنتو نہیں آتا۔ الصدیق، وہ جنہوں نے حق کی تائید کی، وہ جنہوں نے سچ کی تائید کی، وہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پہ تائید کی جب بہت سارے مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ تو ہمارا ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا، جو کچھ بھی کیا، اس میں ہمیں سوال جواب نہیں کرنے چاہیے، بس ہم نے کرنا ہے تو مطلب کرنا ہے۔ اگر میرے نبی نے فرما دیا کہ 1 مٹھی داڑھی رکھو تو مطلب رکھو اور رکھواؤ بھی۔ اگر آپ ایک بیوی ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، اگر میرے نبی نے فرما دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو اینی ہاؤ پڑھنی ہے۔ اگر میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ بیوہ، طلاق شدہ، بڑی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کرو تو کرو اور کرنے دو۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کسی کا دل مت توڑو، نہ ہی کسی کا دل دکھاؤ، تو خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ تو اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک ایسا انعام دیا، یعنی ایسے مشکل وقت میں دیا، یعنی عام الحزن میں، کہ وہ کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے، یعنی نمازوں کا تحفہ دیا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تحفتاً پیش کی۔ تو جب ہم بھی پریشان ہوں یا غم زدہ ہوں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دامن نہ چھوڑیں۔ اللہ پھر آپ کو وہاں سے نعمتیں دے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔
تو دیکھیے یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ بلا کر، یعنی آسمانوں کے اس پار بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی 5 نمازوں کا تحفہ دینے کے لیے آسمانوں پہ بلایا. آزمائشیں، بلائیں، مصیبتیں آپ کے اوپر ٹرموئل خوفناک طریقے سے حملہ کریں گے اگر آپ نے یہ 5 وقت کی نمازیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کی. تو یہ بہترین اللہ کا ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں دیا. تو پلیز اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں. ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں، اور بھی ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل بیڈا لیا کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک ہمارے چینل کی تمام اپڈیٹس پہنچتی رہیں. اور ہاں، ابھی سے ہی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک ہارٹ چھوڑ دیں، یعنی ایک دل بنا کے چھوڑ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں نے میری اس ویڈیو کو لائک کیا. جزاک اللہ خیرہ.